مجھے وہ انہوں نے بہت سارے مشورے دیے جو میرے کام آج بھی آتے ہیں. اسی طرح مریم نواز کو بھی ان کے والد صاحب مشورے دیں گے. والد ہیں ان کے، اور انہوں نے بہت بڑے سیاستدان ہیں پاکستان کے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو اس پروفیشن میں بھی ہیں جس میں وہ خود ہیں. دوسری بات انفارمیشن کی ہے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ مریم نواز کمزور خاتون ہیں، کمزور ایڈمنسٹریٹر ہوں گی، یا کمزور سیاستدان ہوں گی، یا کمزور چیف منسٹر ہوں گی، تو آپ، میرا خیال ہے کہ اپنی انفارمیشن کو برش اپ کر لیں. ٹھیک، یہ میری اپنی جو آبزرویشن میں اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. صحیح. آگے وقت کیا بتاتا ہے وہ ہم اس پہ ڈسکس کر لیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ مریم نواز کو کوئی ڈورے ہلا کے یا طاقت کہیں اور ہے اور ان کو آگے رکھا ہوا ہے اور وہ گاڑی کا چوٹا لے کے خوش ہو رہی ہیں جھنڈے والی کا کہ جی ٹھیک ہے. میں تو دیکھیں یہ جو افسر صاحب قطع کلامی کی معذرت، میں آپ کی ان معلومات کو ایسے رکھ سکتی ہوں کہ جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے، ٹائٹن اپ دا بیلٹس، کیونکہ ایسی چیف منسٹر آ رہی ہے جس نے اب آپ سے کام لینا ہے اور آپ کو ڈیلیور کرنا پڑنا ہے. میں اس سے پہلے آپ کی جو پہلی بات تھی اوپننگ میں، آپ نے کہا ایک لفظ بلند بانگ دعوے کی. بلند بانگ دعوے بھی میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، کس بنیاد پہ آپ کہہ رہی؟ کون سا بلند بانگ دعویٰ ہے جو آپ کو لگتا ہے؟ مطلب ہم نے اسٹیٹمنٹ تو دے دینی ہے نا کیمرے کے سامنے بیٹھ کے. میں تو سمجھتا ہوں سارے ڈویبل دعوے کیے انہوں نے، اور یہ ساری قوم، ساری عوام پنجاب کی یہ چاہتی ہے کہ یہ سب کام ہوں. اور عوام تو بالکل چاہتی ہے. میں تو اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے آن سکرین، آن کیمرہ، اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے، تو یہ تو ان کا ایک وچن انہوں نے دیا ہے، تو اس پہ ہمیں ان کو لینا چاہیے. ان کا وچن ان کو پٹ ٹو ٹیسٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کی رائے ہے کہ آپ کو لگتا ہوں گے، مجھے لگتا ہے کہ کیا واقعی کر سکیں گی یا نہیں، میرے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. میں اس لیے اس کو سوالیہ نشان کے طور پر رکھ رہی ہوں. بلند بانگ دعوے ہیں یہ ان کے. آپ نے جب اسٹیٹمنٹ دے دیں گے کہ یہ بلند بانگ دعوے ہیں، تو میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا. افسر صاحب ہے نا، اس میں کہاں سے شروع کر کے کہاں تک نہیں ہے، وہ کریں گی تو ہم پھر بات کریں گے نا کہ وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ماضی میں ہمیں ایسی مثال نظر نہیں آ رہی ہے. کر سکتی نہیں کر سکتی. پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں 5000 سال، 6000 سال، 10,000 سال پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ خاتون چیف منسٹر آئی ہیں. آپ سے کم از کم یہ امید تھی کہ آپ ایک خاتون کے لیے چلیں کوئی اچھی بات کریں گی. لیکن یہاں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم پیرنیوں، گوگیوں، بزداروں کو دیکھ دیکھ کے اتنا عادی ہو چکے ہیں، نعروں کے، بڑکوں کے، دوسروں پہ الزامات کے، کرپشن کے الزامات کے، چور ڈاکو کہنے کے، لوگوں پہ تھوکنے کے، گالیاں نکالنے کے، ان کو آگ لگا دو، ان کو تیزاب میں نہلا دو کہ ہمیں ایک سلجھی ہوئی تقریر اور اس میں ایک ایجنڈا جس میں شارٹ ٹرم باتیں بھی ہیں، مڈ ٹرم باتیں بھی ہیں، لانگ ٹرم پلاننگ بھی ہے، ہم اس کو نہیں ادھیڑ رہے، اس کو نہیں ڈسکس کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کے ابا نے یہ کیا تھا، اس کے چچا نے یہ کیا تھا، یہ بھی کریں گی نہیں کریں گی. سوچے کہ وفاق ان کو سپورٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا پنجاب کو. میرے لیے تو مجھے سب سے بڑا چیلنج مریم نواز کے لیے یہ لگ رہا ہے کہ کیا وفاق ان کو سپورٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا. کہ دوسرے صوبوں کے ساتھ ان کا کمپیریزن ہم میڈیا کریں گے کہ صرف فوکس پنجاب پہ اور چچا پہ اور باپ پہ رکھیں گے، یا ہم نے نیا ورک پلٹنا ہے. ہم دیکھیں گے دوسرے صوبے کیا کر رہے ہیں کہ نہیں کیا کر رہے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس بہت اختیارات اور بہت فنڈز ہیں. ہمیں صوبوں کا کمپیریزن کرنا چاہیے کہ کون سی حکومت اپنے صوبے کے لیے کیا کر رہی ہے. درست ہو گیا. شہزاد صاحب کی طرف جاؤں گی. افسر صاحب اب بالکل دیکھیں گے کہ وہ کیا کر رہی ہیں جب ان کا ڈیٹیل میں چیزیں آئیں گی کہ کس پروجیکٹ کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے. شہزاد صاحب، نواز شریف کو آج سیاسی سرمایہ کاری کا پھل مل گیا. نواز شریف نے پنجاب کی سیاست سے ہی قومی دھارے کی سیاست میں گئے، وفاق تک پہنچے. اس وقت نون لیگ کی مقبولیت کم نظر آتی ہے. کیا جہاں نواز شریف کی جو سیاسی سرمایہ کاری اس کا آگے آپ فائدہ دیکھتے ہیں، نون لیگ کو نقصان دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اسی کو تو ریکوری کی میرے حال میں نون لیگ کوشش کر رہی ہے نا. ان کی جو آج انہوں نے جس اننگ کا آغاز کیا ہے پنجاب کے اندر، ان کی کوشش یہ ہے کہ اس رستے کے تھرو پھر سے اپنی پولیٹیکل کریڈیبلٹی اور پولیٹیکل بیس کو بڑھایا جائے. جو کچھ انہوں نے لوز کیا ہے اس کو واپس ری گین کیا جائے. تو مریم نواز جو ہیں وہ اس کا پہلا ایک قدم ہے جو کہ آج انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے چیف منسٹر کے طور پہ شروع کیا. اب آگے ان کے 5 سال یا جتنا بھی عرصہ ان کو ملے گا وزیر اعلیٰ کے طور پہ، یہ کیسا پرفارم کرتی ہیں وہ ڈٹرمن کرے گا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ واپس اپنی حیثیت حاصل کر پاتی ہے کہ نہیں. انہوں نے کھویا بہت کچھ ہے پنجاب کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے آپ کے جو بنیادی سوال آپ نے کہا کہ اچھا چچا اور والد صاحب جو تھے، انہوں نے یقین مانیے کہ والد صاحب 85 سے 90 اور پھر چچا کے 12 سال آپ نے غالباً بولا. میں جب والد صاحب کے 5 سال دیکھتا ہوں ان کے، نواز شریف صاحب کے ایز چیف منسٹر پنجاب، تو مجھے تو سچی بات ہے کچھ بھی یاد نہیں آتا.
اور کیونکہ بالکل ہم ذی ہوش تھے 70 سال کی عمر کے اندر، جیسا میں نے کہا کہ ادھر سے ہم نے اپنا کام زندگی کا پریکٹیکل شروع کیا، ادھر سے نواز شریف صاحب نے اپنی سیاست شروع کی، بلکہ ہم کافی پہلے ان سے اپنا کام شروع کر چکے تھے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں، واپس دیکھیں تو سوائے اورنج ٹرین، لاہور اورنج ٹرین، میٹرو بسز اور انڈر پاسز، اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ پنجاب میں نظر آتا ہو تو مجھے بتا دیجیے. مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا. اچھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مریم نواز ہیں وہ اس چیلنج کے جو کہ آج ان کے سامنے کھڑا ہے، جس کے اندر سیاسی اپنی حیثیت کو واپس کوشش کر کے لے کے آنا ہے، اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو حاصل کر پائیں. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ چیلنج ایک ایسی خاتون ہے جو مجھے نظر آتا ہے تھوڑا بہت ان کو دیکھتے کہ وہ چیلنجز ایکسیپٹ کرنے والی ہیں. ان کو پتا ہے کہ وہ کس میدان میں قدم رکھ کریں گے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ کوشش ضرور کریں گی، لیکن میں چند اپنے اس تجربے کی بنا پہ جو اس عمر کے ساتھ ساتھ اور کچھ 50 سال کا پریکٹیکل تجربہ زندگی کا جو ہے، جہاں پر لیڈرشپ اور ایڈمنسٹریشن اور بہت ساری اور چیزوں کے ساتھ جو میں سمجھ پایا ہوں، میں ان کے 2-3 چیزیں. مثال کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے صوبوں کو بہت گندی عادت پڑ گئی ہے NFC ایوارڈ کی، ریسورس جنریشن کا، یعنی اپنے وسائل کو بڑھانے کا اپنے طور پہ کوئی سوچ بالکل نہیں ہوتی ہے. تو ایک تو یہ بات. دوسرا، جو وسائل آ جاتے ہیں ان کا ضیاع بہت ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو انہوں نے ذکر کیا کہ اس کو روکنا پڑے گا. وہ کرپشن کے تھرو جائیں، پلپریج کے تھرو جائیں، آگے پیچھے ان چیزوں کے پیچھے ان کو اس کو روکنا پڑے گا. اور تیسرا، ہمارے صوبائی حکمرانوں کے بیچ کے اندر گروتھ یعنی بڑھاوا جو ہوتا ہے اپنی اکانومی کا، اپنی باقی چیزوں کا، وہ اس کا بھی سمجھ نہیں پاتا. اس کے علاوہ 3 چیزیں ایسی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ہی ان کی ذمہ داری ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ اور پولیس، یہ تو ہے ہی ذمہ داری نا. اس کے اوپر تو اگر وہ اچھا کریں گی تو وہی ان کا کام ہے. لیکن 3 چیزیں انہوں نے ایسی ذکر کیا جس کے اوپر کہ وہ بلڈ کر سکتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سپریڈ مت کرو، ڈونٹ سپریڈ یور سیلف ٹو تھن. انہوں نے اپنی تقریر میں اپنے آپ ہر چیز کو چھیڑ دیا. یہ ہے سپریڈنگ یور سیلف تھن، یعنی آپ کہیں پہ بھی نظر نہیں کر پاؤ گے کہیں. تو 3-4 ایسی بڑی بڑی چیزیں سوچ لو جن سے کہ واقعی کایا پلٹ ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کی. وہ فلکرم بنتے ہیں گروتھ کے. تو مثال کے طور پہ میں 3 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں میری نظر کے اندر. ایک ڈیجیٹل پنجاب کا بڑا اچھا نعرہ ہے ان کا، اس کو عملی جامہ پہنائے میرے خیال میں کہ پنجاب ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے ڈیجیٹل پنجاب کے گرد. دوسرا، ویمن امپاورمنٹ، اس کے طریقے ڈھونڈیں. یہ نہیں کہ ہم ان کو سیفٹی دیں گے، سیکیورٹی دیں گے، نہیں. امپاور کیسے کریں گے، فائنینشلی کیسے امپاور کریں گے، لیبر فورس میں کیسے لے کے آئیں گے، کس طریقے سے وہ کام کریں گے. اور تیسرا، ایگرو بیسڈ انڈسٹری، جو اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، اس کا کرنا چاہیے تھا. 3 ایسی چیزیں جس کا ذکر ان کی تقریر میں بالکل ہی نہیں تھا. واٹر، پانی کا کیسے نظام کنٹرول کرنا ہے، پاپولیشن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور بلدیات کی جو امپورٹنس ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ یا اپنی اسٹڈی کے حساب سے، لمیٹڈ سوچ کے حساب سے، چیف منسٹر کو ہم کیسے ایڈوائز کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ ان 2-3-4 چیزوں پہ فوکس کریں میرے خیال میں، تو میرا خیال ہے ان کے لیے بہت بہتری ہو سکتی ہے. ڈونٹ اسپریڈ یور سیلف ٹو تھن. شی اسپریڈ ہر سیلف ٹو تھن ٹوڈے. بہت زیادہ پھیلا دیا، جبکہ فوکس رکھنا امپاسبل ہو جائے گا. 3-4 چیزیں پکڑو اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو ٹرن اراؤنڈ کرو. پنجاب بھی ٹرن اراؤنڈ کرے گا، آپ کی سیاست بھی ٹرن اراؤنڈ کرے گی، اور آپ اپنے آپ کو اسٹیبلش بھی کر پائیں. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب، ابھی ذکر ہوا وفاق سے کتنا سپورٹ ملے گا. سیاست اور اقتدار رشتہ داروں کو اور رشتہ داریوں میں بہت جدائیاں پیدا کرتا ہے. ہم نے بھائیوں کو دیکھا، روایتی خاندان ٹوٹے. ابھی حالیہ مثال چودھری برادران کی سامنے ہے. پنجاب کی وزارت اعلیٰ مریم نواز کے پاس جا رہی ہے. اس سے پہلے خود نواز شریف صاحب 15, 16, 17 تک ذکر کرتے رہے. حمزہ شہباز ان کو ایک نظر آتے تھے کہ وہ لے کے چلیں گے، لیکن یہاں پر مریم نواز کو ملا. آپ کے خیال میں تخت پنجاب مستقبل میں میاں خاندان کو جوڑ کے رکھے گا؟ بڑا مشکل سوال آپ نے پوچھا ہے، کیونکہ آپ کے سوال کا تعلق ہے ڈائناسٹک ٹرانسفر سے، جو موروثی طاقت کا ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہونا ہے. یعنی ایک نسل جو تھی میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، اب وہاں سے جو اقتدار ہے وہ مریم نواز کی طرف جا رہا ہے، اور مریم نواز اپنے والد کی چوائس ہیں ان کی جگہ لینے کے لیے. دیکھیے، جہاں پہ بھی یہ موروثی نظام ہوتا ہے، موروثی سسٹم ہوتا ہے، وہاں کا مشکل ترین جو لمحہ ہوتا ہے وہ یہ ٹرانسفر کا لمحہ ہوتا ہے، جب ایک نسل سے دوسری نسل کو اقتدار ٹرانسفر ہوتا ہے. اب مریم نواز صاحبہ اس کرسی پر بیٹھ گئی ہیں جس کرسی پر ان کے والد بھی بیٹھے 5 سال، چچا بھی بیٹھے 12 سال. اب وہ بیٹھ رہی ہیں. وہ کیسا پرفارم کریں گی؟ کسی کے بھی پرفارمنس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے اس سے ملتے جلتے عہدے پر پہلے کیسے پرفارم کیا. مریم نواز صاحبہ نے آج تک
कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया, बिल्कुल। एक पब्लिक ऑफिस भी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बल्कि कोई बिजनेस ऑफिस भी होल्ड नहीं किया जिसमें कोई मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस इन्वॉल्व हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाकाम हो जाएंगी। दुरुस्त। सियासत में बहुत से ऐसे लोग बहुत कामयाब हुए हैं बिल्कुल। जो ग्रीन हॉर्न थे, जो डायरेक्ट आए थे। इस वक्त हमें उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो ये ट्रांसफर का अमल है, एक तो जो हम देखते हैं कि शरीफ खानदानी का अपना एक रख रखाव है, अपना कल्चर है, वो है, और नवाज शरीफ खुद मौजूद हैं। मैंने अर्ज किया था वो वापस इसीलिए आए हैं, अगले 5 साल उनका सबसे बड़ा मिशन ये है कि वो अपनी कुर्सी पर अपनी बेटी को अच्छी तरह जमा जाएं और वो उनकी रहनुमाई के लिए मौजूद होंगे। लेकिन जो चैलेंज होता है इस ट्रांसफर में वो 2 होता है। देखिए, मौरूसी जब ट्रांसफर होता है तो आपको 2 चीजें मिलती हैं जहां जहां पे, जैसे हमारे साउथ एशिया में मौरूसी सिस्टम है। एक तो आपको पिछली नस्ल की मकबूलियत अगली नस्ल में मिलती है, यानी वोटर और पसंद जो है वो पहले से आपको मिल जाती है। दूसरी चीज है आपको नेटवर्क्स मिलते हैं, यानी जो दूसरे सियासतदान हैं, जो सपोर्ट के नेटवर्क हैं, पेट्रेज के नेटवर्क हैं, सपोर्ट करने वाले लोग, वो भी आपको मिल जाते हैं। जो दूसरी चीज है इसकी, मुस्लिम लीग नवाज एक्सपर्ट है, अब उनके पास हुकूमत भी, अब उसको जोड़ेंगे। जिस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है वो मकबूलियत का है। वो ये है कि जो डायनास्टिक फैमिलीज हैं, जो मौरूसी फैमिलीज हैं, उसको नौजवान पसंद नहीं कर रहे, नई नस्ल उसको रिजेक्ट कर रही है। सबसे पुराना हमारा मौरूसी जो खानदान है वो ANP की वली फैमिली है। आप पुरानी आयत समझकर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाने वाले मुश्तिल अफराद खातून के कुर्ते पर लिखे लफ्ज़ को समझ ही ना पाए हैं। खातून ने मशहूर सऊदी बरानत का लिबास ज़िब्तन किए हुए था, जिस पर अरबी ज़बान में लफ्ज़ दर्ज हैं। गुज़श्ता रोज़ लाहौर की मकामी मार्केट में मुश्तिल हुजूम की जानिब से खातून पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम आयद किया गया था, जिसके बाद ASP गुलबर्ग शहर बानो नकोए ने खातून को बहिफाजत हुजूम से बचाया था। खातून पुलिस अफसर का कहना था कि हमें दोपहर 1 से 1:30 बजे के दरमियान एक कॉल मौसूल हुई थी, जिसमें बताया गया था कि लाहौर के इलाके में एक खातून ने तौहीन मजहब की है और खातून ने कुर्ता पहना है, जिस पर पुरानी आयत दर्ज हैं। ताहम असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस गुलबर्ग शहर बानो नकोए ने 200 से 300 अफराद के मजमा से बहिफाजत खातून को निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। दूसरी जानिब खातून ने जो कुर्ता ज़ेबतन किया हुआ है वो एक सऊदी बरानट है, जो कि अरबी अल्फाज वाले कुर्ते फरोख्त करता है। ये सऊदी अरब के मकबूल बरानट शालक रियाज है कि ख़वातीन के कपड़ों के हवाले से मकबूल है। वाज़ेह रहे तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगा गया था कि इस पर पुरानी आयात लिखी हैं, वो दरअसल अरबी लफ्ज़ हलवा था जो कि कुर्ते पर दर्ज था। अरबी ज़बान में हलवा के मानी हुसैन, खूबसूरत और मीठे के हैं।